بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا عنوان ہے احترام قانون۔ سب سے پہلے احترام قانون کا معنی اور مفہوم ہوگا کہ احترام قانون کا لغوی معنی ہے پیمانہ۔ قانون اصولوں اور ضابطوں کا مجموعہ ہے۔ ان اصولوں اور ضابطوں کی پابندی ضروری ہے، ورنہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ قانون دو طرح کے ہیں، ایک شرعی قوانین، دوسرے ملکی قوانین۔ ملکی قوانین لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مذکورہ دونوں طرح کے قوانین کی پاسداری وہ ضروری ہے، یعنی شرعی قوانین کی پاسداری بھی اور ملکی قوانین کی بھی پاسداری، یعنی ان کی پابندی کرنا وہ ضروری ہے۔ اسلام نے احترام قانون کی بڑی وہ تاکید کی ہے۔ قانون چاہے وہ شرعی ہیں چاہے وہ وہ ملکی ہیں، دونوں کا احترام کرنا وہ ضروری ہے۔ احترام قانون کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی حکم مانو جو تم میں حکم دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی بھی اطاعت کا وہ حکم دیا۔ ہاں، اگر حاکم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو پھر اس کی اطاعت وہ ضروری نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے بعد ایک اور آیت قرآنیہ وہ قانون کے احترام کے بارے میں ہمارے لیے وہ آئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں قرآن پاک سے ہمارے لیے وہ ہوئیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ احترام قانون وہ حدیث مبارکہ سے بھی وہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے، تم اس کی اطاعت وہ فرض ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جو عوام کے لیے مفید ہوں، کیونکہ قیامت کے دن ان سے عوام کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نگران ہے، ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہے، بس حکمران جو لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حکمران کی اطاعت کی گویا اس نے وہ میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت نافرمانی کی گویا اس نے میری وہ نافرمانی کی۔ تو احترام قانون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ فرمودات ہو گئے۔ اب سب سے پہلے احترام قانون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ حسنہ تھا، اس کو وہ ذکر کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسوہ مبارک سے احترام قانون کی ایسی مثال قائم کی جس کی آج تک مثال ملنا ناممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قبیلہ بن مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے وہ چوری کی۔ آپ نے اس کو سزا وہ سنائی، تو قریش نے سوچا اس طرح تو قریش کی بڑی توہین ہوگی، لہذا قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش کروائی کہ اس فاطمہ نامی عورت جس کا تعلق قریش سے ہے اس کو معاف کر دیا جائے، یا اس کی سزا میں وہ تھوڑی سی تخفیف کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے یہود بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ کوئی طاقتور اگر جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے، اگر کوئی طاقتور جرم کرتا اسے چھوڑ دیتے تھے، کوئی کمزور جرم کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ وہ کاٹ دیتا۔ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ تاریخ میں وہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ وہ گم ہو گئی، ایک یہودی سے وہ ملی، خود خلیفہ ہونے کے باوجود، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، آپ اسے قاضی کی عدالت میں لے کر گئے، اور جب قاضی نے آپ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی کو
آپ سے قریبی تعلق کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ تو احترام قانون کی اس مثال کو یہودی نے اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آج احترام قانون نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال کا جو ہے وہ شکار ہے۔ پاکستان میں امیر طبقے نے قانون شکنی کو اپنا شعار جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ جب تک لوگ قانون کا احترام نہیں کریں گے یہ معاشرہ ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ قانون کی خلاف ورزی کی دو اہم وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ کہتے ہیں کہ خود غرضی مفاد پرستی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے جو ہے وہ قانون کے احترام کی مثالیں جو ہیں وہ سیکھیں، تو کہتے ہیں کہ حکمران طبقہ اور احترام قانون کیسا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں حکمران طبقے کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ آج دنیا میں قانون کی نظر میں سب برابر ہونے کا چرچا تو بہت ہے، لیکن دنیا کا کوئی آئین یا دستور ایسا ہوگا جس میں حکمران طبقے کے لیے رعایتیں جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اگر حکمران طبقہ قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو عوام بھی قانون شکنی کو اپنا شعار جو ہے وہ بنائیں گی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو ہمارا حق ہمیں نہ دیں اور ہم سے بھی اپنا حق جو ہے وہ مانگے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا اور تم سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو آج بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کے تحت قانون کا احترام جو ہے وہ کریں۔ اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب کسی کا جو ہے وہ لحاظ نہیں ہوگا، جس سے اسلامی معاشرے کے اندر اور ایک اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ نمودار ہوگی۔ تو جب ہم قانون کا احترام کرنا شروع کر دیں گے معاشرے میں خود بخود جو ہے وہ ترقی اور اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ ہمارے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو قانون کا احترام جو ہے وہ سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔